بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، ہر بندہ جو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ایک خیال دل میں لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہوں، اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں، اور میں اس سے مانگ رہا ہوں جو عطا کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ہر بندے کی ناظرین ایک خواہش بھی ہوتی ہے، وہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے ضرور ملے، اور مجھے کیسے پتہ چلے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملے گا؟ یعنی بات ہو رہی ہے ناظرین کہ دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس سے اگر مدد لینی بھی ہو تو یا ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے کہ دعا قبولیت کا کیا طریقہ ہے، نمبر 2، یا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے دیکھنا چاہیے۔ ویسے کچھ باتیں بہت خاص ہیں اپنی دعا کی قبولیت کروانے کے لیے، جس پہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا نہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے۔ نمبر 1، دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے جس کے اندر حلال کا لقمہ ہو، جو اس نے کھانا کھایا ہو وہ خالصتاً 100% حلال کے پیسوں سے کمایا ہوا ہو، اس میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، کسی کو دغا بازی کرنا، کسی کے ساتھ چیٹ کر کے، اس قسم کے مطلب یہ ہے کہ چیز کچھ اور ہے بتایا کچھ اور ہے، یہ کر کے اگر وہ پیسہ کمایا ہوا ہو تو نہ وہ آپ کے دعائیں پھر وہ کام آتی ہیں، نہ وہ آپ کی زکوٰۃ اس میں سے کام آتی ہے، اور نہ حج اور عمرے۔ خیر، اللہ رب العزت کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ چاہے تو قبول بھی کر لے، لیکن تمام احادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ جب تک ہے، میں نے دیکھا ناظرین، ابھی پاکستان میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ہر بندہ، یقین کریں کہ وہ اسی میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں دوسروں کی جیب کو خالی کروں اور کس طریقے سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں۔ یہ میں، اللہ معاف کرے کہ میں کہیں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں ایک اس وقت میں ہونے والے معاملات کو بیان کر رہا ہوں۔ پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کروانے کے لیے جو ہے یہ چند باتوں کا غور کر لیجئے، اگر ان پہ بھی عمل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس خواہش کے ساتھ ہی، اس خیال کے ساتھ ہی کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میری دعا قبول کر ہی لے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا جو دن زیادہ تر بتایا گیا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ نے کتنی احادیث مبارک سنی ہوں گی، بہت احادیث مبارک کے راوی ہیں، تو وہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں، نمبر 1، دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کے شایان شان حمد و ثنا بیان کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پہلے اللہ کی تعریف کیجیے، جیسے سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اے رب، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تمام کی تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے، تو ہی سب کو بنانے والا ہے، مجھے بھی تو نے ہی بنایا ہے، میں بھی تیرا ایک بندہ یا بندی ہوں، اور میں اس بات سے جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتا ہوں، یا اگر خاتون کہے کہ آ جاتی ہوں، کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے جو ہر وقت میری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ تو رب العالمین ہے، تو رب العرش الکریم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو یا عزیز و یا غفار ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے۔ جو آپ کے دل میں آئے وہی بہتر رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، نمبر 2 میں درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ کہیں کہ یا اللہ، میرے اس ناچیز، اس عاجز بندے کا یہ کام ہے میرے رب کریم، یا اللہ
میرے لیے رزق کے مسئلے ہیں یا رب العزت، میرے لیے یہ مسئلے ہیں، میرے بچوں کے مسئلے ہیں، میرے کاروبار کے مسئلے ہیں یا رب العزت، جب میں اس دنیا میں ہوں تو میں رہ رہا ہوں تو مجھے ان تمام کے لیے مجھے بابرکت رزق بھی چاہیے۔ جو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ لسٹ ہے اپنی دعاؤں کی، وہ نکالیے، رب کریم کے سامنے رکھیے، کیونکہ یہی ترتیب ہے۔ اور جب دعا مانگ چکیں تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی قبولیت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ستارے ہیں۔ آئندہ سے اس طرح سے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ۔ سیدھا نہیں رکھ دینا کہ یا اللہ میری جیب خالی ہے بھر دے۔ پہلے ایک طریقہ کار، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین کے بادشاہ تو خیر بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کی کیا اوقات ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ملنے والے، وہ تو رب کریم ہے۔ ناظرین، اس کی تعریف کریں گے تو اس کی تعریف کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ کتنے خوش قسمت میں ہیں ہم کہ اس کائنات کے بنانے والا جو رب ہے اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، وہ ہماری صدائیں بھی سنتا ہے، وہ ہمارے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے وہم و گمان، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔